دن بدن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے۔ اب ڈائریکٹ میں اپنے مزاج تک آ رہا ہوں، بول تو میرا مزاج کیا جو آپ سے سیکھتا ہوں وہ اس کو مزاج بنانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اپنا کچھ نہیں۔ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں، اب رہا ڈھانا ہے اسے معلوم نہیں۔ جتنے لوگ بچے میں سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں، کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے۔ واہ 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 واہ، کون اس گھر کا، آداب، بہت شکریہ آداب۔ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں، کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے۔ واہ واہ واہ، آداب، بڑی نائت۔ کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے۔ میری بہنیں، میری بھابیاں، میری مائیں تشریف فرمائیں۔ میرا تعلق جامعہ سے ہے، ہمارے وائس چانسلر تھے قدوائی صاحب، ان کے خاندان کی یہ شخصیات یہاں موجود ہیں، بہت ہی اچھا لگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو ہم نئے لوگوں کی، نئے بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ بڑا علمی خانوادہ ہے پورے بارہ بنکی کے لوگ، اول تو 12 بنکی ہو کہ 13 بنکی ہو کہ 14 بنکی ہو، اس کی اپنی حیثیت ہے، وہ جہاں بھی رہے۔ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں، کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے۔ ایک خادم کا، گنہگار کا ایک شعر علم والوں کی نظر کر کے جاتا ہوں۔ ایک بار میرے سرکار کی آنکھ نہیں کھلی تہجد میں، تو پوچھا امی عائشہ سے کہ عائشہ آج تم نے کیا کر دیا تھا کہ میری آنکھ نہیں کھلی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کوئی خاص تو نہیں کیا تھا، آپ ایک چٹائی پر سوتے تھے، میں نے چٹائی کو ڈبل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا نبی اللہ نے عطا کیا۔ کون اس گھر کا محافظ ہے یہ گھر کس کا ہے۔ اقبال بھائی دیکھیں موڈ بن رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کون اس گھر کا ہے شکستہ در و دیوار، چٹائی برتن۔ شریک ہوں حضرات، ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا۔ ہے شکستہ در و دیوار، چٹائی برتن، پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے۔ پھر بھی کونین، آداب، میں پھر پڑھتا ہوں، بڑی عنایت آپ لوگوں کو ذرا والیوم بڑھانا ہے داد کا۔ ہے شکستہ در و دیوار، چٹائی برتن، پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے۔ پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے۔ سماعت فرمائے، صف سامعین میں ہمارے معتبر شعراء کس کس کا نام لوں، ہر ذرہ آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں تو ایک طالب علم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائے، پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے سرکار وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں، پر جل جائیں گے۔ علم والوں کے درمیان ایک طالب علم یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میڈم ایک لفظ ہے ساکت ہو جانا، اسٹاپ کر دینا کسی چیز کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ ساکت کو ساکت کر دیا، یعنی اسٹاپ کا لفظ اسٹاپ کر دیا۔ ساکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں آ جا رہے رک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ ساکت کو ساکت کر دیا، اور اس طرح کہ اگر کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی ہی رہی۔ اس
سٹاپ کا مطلب تو یہ تھا کہ کنڈی ہل رہی تھی تو رک جاتی، لیکن ہل رہی تھی تو ہلتی ہی رہی۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میں جانوں، میرا محبوب جانے۔ ایک دن بات کی، 2 دن بات کی، 1 سال بات کی، 10 سال بات کی اپنے محبوب سے، کہ 100 سال بات کی، یہ اللہ جانتا ہے، اس کو محبوب جانتا ہے۔ ملاحظہ فرما، پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے، اہل دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اہل دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ واہ 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 واہ، نور کی سمت، اہل دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ سنجے بھائی سنیے، آپ نے، عثمان بھائی نے، عامر بھائی نے، سب لوگوں نے بہت خوبصورت مشاعرہ سجایا۔ جین صاحب ہمارے چلے گئے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، مجھ جیسا گنہگار اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کوشش میں ہوں، دعا کرے کامیاب ہو جاؤں، اور اگر آپ کی دعا سے کامیاب ہو گئے تو آخرت میں میرے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ میں جواب دینے والا بن سکوں گا کہ اللہ میاں میں نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے، نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ اہل دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، نور کی سمت چلا ہے جو سفر کس کا ہے۔ ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن، ملاحظہ فرمائے حضرات، ساری دنیا کو سخاوت، ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن، پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ جگر کس کا ہے۔ واہ 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 واہ، پیٹ پر باندھ، بڑی عنایت آپ، آداب سلام پیش کرتا۔ ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن، پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ جگر کس کا ہے۔ پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ جگر کس کا ہے۔ سنجے بھائی، جب بابری مسجد شہید ہوئی تو دلی میں نرسمہا راؤ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں ایک شعر بناتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی، ہندو دھرم میں یہ ہے کہ جو بہت بڑا پاپی ہوتا ہے اسے آگ قبول نہیں کرتی، آپ اس پہ کتنے ایسے گھی ڈال دیجئے۔ ہوا یہ کہ انڈیا ٹی وی نے ایک نیوز دکھائی، بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب نرسمہا راؤ دنیا سے چلے گئے، سب لوگ ان کو جلا کر آ گئے، تو انڈیا ٹی وی نے دکھایا عثمان بھائی کہ وہ جلے نہیں، ان کی ہڈیاں جوں کی توں ہیں۔ تو اب جب یہ ہوا تو فوراً میری نظر گئی ہندو دھرم کی تاریخ پر، اس میں تاریخ ہے کہ پاپی کو آگ بھی قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں میں نے اپنی دعا کے اثر کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں، دعا کے اثر پہ داد چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ پیٹ پر باندھ لے پتھر یہ جگر کس کا ہے، آگ نے جس کو جلانے سے منع کر ڈالا۔ شریک حضرات، یہ آپ کا اور میرا سب کا درد ہے، پوری دنیا کا درد ہے۔ آگ نے جس کو جلانے سے منع کر ڈالا، ہڈیاں کس کی ہے یہ اور یہ سر کس کا ہے۔ آداب، ہڈیاں کس کی ہیں؟ اگر اللہ توفیق دے تو اچھی اور سچی اور دین کی حق کی بات بھی مشاعرے میں کرنی چاہیے، سبھی لوگ کرتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ آگ نے جس کو جلانے سے منع کر ڈالا، ہڈیاں کس کی ہیں یہ اور یہ سر کس کا ہے۔ دن
بدن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے. اس غزل کا مقطع آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہوں ماجد. سماعت ساری فرمائیں. دنیا میں سرفراز ہوا ہوں. ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہوں ماجد. سوچتا ہوں یہ دعاؤں میں اثر کس کا ہے. واہ واہ واہ. سوچتا ہوں یہ دعاؤں میں اثر کس کا ہے. دن بدن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے. یہ میں نے بالکل تازہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کی جو میں نے بھی نہیں سنی تھی. کئی فرمائشیں ہیں، ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی عامر بھائی کے مشاعرے میں آیا تھا، اس میں بھی اس غزل کی کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی، میں پڑھ نہیں سکا تھا. آج ہمت کرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو زیادہ ناراض نہ کرنا چاہیے. یہ تو اتفاق ہے کہ ایک مہینے میں 2 بار آ گئے، نہیں تو ایک سال میں ایک بار بھی آپ کی خدمت پہ آ جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. ملاحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں. ارشاد. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. ملاحظہ فرمائیں. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. اب میں صرف آپ سے تخاطب رہے گا، ملاحظہ فرمائیں. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. سماعت فرمائیں، آپ نے میرا موڈ بنا دیا. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. ذکر جب بھی ہوتا ہے وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت شکریہ. آداب. تاریخ اسلام کا ایک ورق اور پلٹنے کی کوشش کرتا ہے آپ کا خادم. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. دل میں ادب. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ملاحظہ فرمائے میری بھابیاں، میری بہنیں، میری ماں بیٹی، جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو اس کی دہلیز تک برکتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو وہ پوری نسلوں کی نمائندگی کرتی ہے، پوری نسلیں نمائندگی کرتی ہے. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. سماعت فرمائے. تم ملاحظہ فرمائے، سرکار نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن. ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا. بھٹکتے پھر رہے ہیں، در در بھٹکتے پھر رہے ہیں. سوچنا پڑے گا. اگر مشاعرے میں آ کے نہ سوچا تو بیکار مشاعرہ، تفریح. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا.
ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ سماعت فرمائے دوستو، یہ شعر بہت ہی ہمت چاہیے حق بات کرنے کی، اس لیے کہ جب آدمی تیار ہو سرے دار پر پہنچنے کے لیے تو ہی ایسی شاعری کر سکتا ہے، لیکن دین ایمان والے تو ہمیشہ حق پر رہے، حق کی بات کرتے رہے، انہیں کس سے ڈرنا؟ جو ایک سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ملاحظہ فرمائے، واہ، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا۔ آپ سے شاید مشاعرے میں پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی، 100 بڑے انسان، کتاب لکھنے والا مسلمان نہیں، یہودی، اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں پہلا نام میرے آقا کا رکھا۔ حضرات گرامی، آپ کا ایک خادم چھوٹا بھائی ثبوت پیش کر رہا ہے کہ پہلا نام میرے آقا کا اللہ کے بعد کیوں ہے قیامت تک۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے۔ میں چاہوں گا میری بہنیں، میری بھابیاں بھی میرے ساتھ شریک ہوں۔ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا۔ آداب، کام کر رہا ہے، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ آخری شعر، جب میں غزل کہہ رہا تھا تو میرے ذہن نظر کے سامنے سے آقا کی ایک حدیث گزری کہ ایمان والا کبھی مرتا نہیں۔ وہ حدیث ذہن میں تھی تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ہندو بھائیوں کے ہاں تو پنرجنم ہوتا ہے، دوسرا جنم، ہمارے ہاں پنرجنم نہیں ہوتا، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ہمارا۔ دیکھیں اس فلسفے کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کی بات کہہ پایا ہوں تو میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا۔ آدھا بڑی نائت، واہ واہ واہ، خواب دیکھتے، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ مقطع پر آ گیا ہوں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں ملی، بہت زیادہ وزن تھا اس کے سر پر۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں۔ سرکار نے کہا بڑی بھی اگر اجازت دو تو یہ وزن میں اپنے سر پہ رکھ لوں۔ بڑی بھی بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا تم میری مدد کر رہے ہو، مجھے بہت اچھے نیک انسان لگتے ہو، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں گی۔ سرکار نے وزن سر پہ رکھا، بڑی بی کو گھر پہنچایا، چلنے لگے۔ بڑی بی نے کہا تم مجھے نیک انسان لگتے ہو، بہت اچھے انسان لگتے ہو، میں تمہیں ایک اچھی بات بتانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کہا بتائیے۔ بڑی بی نے کہا دیکھو میں یہاں ایک محمد نام کا شخص ہے، میں چاہتی ہوں تم اس سے نہ ملو، اس لیے کہ جو اس سے ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں تم اس کے نہ ہو۔
گفتگو ختم ہو گئی، سرکار چلنے لگے۔ بڑی بی نے کہا تم نے اپنا نام نہیں بتایا، تم مجھے اچھے انسان لگتے ہو۔ میرے آقا نے کہا کہ بڑی بی میں وہی محمد ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ واہ اور حضرات گرامی جو ہونا تھا وہی ہوا، وہ بھی قدموں میں گر گئی اور ایمان لے آئی۔ بتانا یہ ہے کہ اسلام کا تعلق، ایمان کا تعلق، شریعت کا تعلق دہشت گردی سے نہیں، دل سے ہے، عقیدت سے ہے، جذبے سے ہے اور سچائی سے ہے۔ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے کوئی نہیں۔ واہ 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 آداب۔ مر کے بھی نہیں مرتے ہم، جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد۔ کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد، کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد، جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا۔ جو بڑی نہ ہے، کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد، جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا۔ بہت شکریہ حضرات۔ حضرات گرامی، جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی کئی شاہکار غزلیں آپ کی خدمت پہ پیش کی۔ اب یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشاعرے کی صدارت محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت صاحبہ فرما رہی ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت صاحبہ، جنہوں نے نسائی شاعری کو ایک ایسا منفرد لہجہ دیا جس لہجے نے ہندوستانی خواتین کی جو نفسیات ہے، اس نفسیات کی ترجمانی جب شاعری میں غزل کے حوالے سے ہوتی ہے تو اس لہجے کو پہچان دی محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت صاحبہ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت انہیں یہاں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ آج کے مشاعرے کے خطبہ صدارت اور اپنا کلام پیش کرنے کے لیے یہاں آواز دوں، اور کویت کہ اس عظیم الشان مشاعرے میں اردو کمیونٹی آف کویت کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہاں یہ عرض کرتے ہوئے کہ یہ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت صاحبہ کے کلام اور خطبہ صدارت پر ہمارے مشاعرے کا یہ سفر مکمل ہوگا۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار استقبال کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکت صاحبہ کو مائک پر آواز دیں۔ حضرات، پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور جتنے اہالیان کویت ہیں سب کو میں سلام عرض کرتی ہوں، اور لائق ستائش ہیں آپ لوگ کہ اپنی مٹی سے، اپنی جڑوں سے دور، یہاں جو آپ کا دوسرا وطن ہے، یہاں پر آپ نے اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنے ورثے کو اتنی حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے۔ پوری رات میں نے مشاعرہ دیکھا۔ میرا سلام ہے آپ سب کو۔ واقعی آپ سینہ بسینہ ادب کو آگے بڑھانے کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی تہذیب سے، اپنے ادب سے اسی طرح وابستہ رہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، اور میں جن حضرات کو جانتی ہوں، فیروز بھائی ہیں اور اپنے عثمان بھائی ہیں، اور جو بھی حضرات یہاں پر محترم ہیں، تو بہت بڑا کام کیا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنی زبان، لوگ کہتے ہیں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں، اور زبان اپنی قوموں کو ترقی دیتی ہے۔ تو یہ زندہ قوم ہے جو اپنی زبان کی اس دنیا کے اس ایک کونے میں اتنی بہتری کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے۔ بہت بہت لائق ستائش ہے آپ لوگ، لائق تحسین ہیں آپ لوگ۔ بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ اسی طریقے سے سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی زبان کے لیے، اپنے ادب کے لیے، اپنے تہذیبی ورثے کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے اسی طرح ہمت اور جوش اور ولولے کے ساتھ لگے رہیں۔ یہ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور چند اشعار پیش کروں گی۔
بالکل مختصراً، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور غالباً تھک بھی گئے ہوں گے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی بات آپ کو لگے کہ ہاں اس معمولی سی شاعرہ نے کچھ کہا ہے تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ میری بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، اور خواتین کی نفسیات تو پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں خاص طور سے ہندوستان یا پاکستان کی خواتین کی بات نہیں ہے، بات عورت کی زبان سے کہنے کی کوشش ہے، ایک معمولی سی کوشش ہے مرد کے شانہ بشانہ چلنے کی، اور یہ احساس دلانے کی کہ اگر آپ بہت فلسفہ، بہت گہرائی، بہت گہرائی سے شعر کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کچھ کہنے کی۔ بہت شکریہ۔ یہاں سے شروع کروں گی اپنی بات کہ خدائے برتر نئے برس میں بس ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ خدائے برتر نئے برس میں بس ایک چھوٹا سا کام کر دے کہ اپنی دنیا سے ظالموں کا ہر ایک قصہ تمام کر دے۔ کہ اپنی دنیا سے ظالموں کا ہر ایک قصہ تمام کر دے۔ خدائے برتر زمین پہ اپنی نظر کرم کی کچھ اس طرح کر۔ خدائے برتر زمین پہ اپنی نظر کرم کی کچھ اس طرح کر کہ نفرتیں پھر سے ہار جائیں، محبتیں پھر سے عام کر دے۔ کہ نفرتیں پھر سے ہار جائیں، محبتیں پھر سے عام کر دے۔ تیرے کرم سے ہے کچھ بھی ممکن، خزاں کو پل میں بہار کر دے۔ تیرے کرم سے ہے کچھ بھی ممکن، خزاں کو پل میں بہار کر دے۔ بنا دے سردار جس کو چاہے، جسے تو چاہے غلام کر دے۔ بنا دے سردار جس کو چاہے، جسے تو چاہے غلام کر دے۔ تیری عنایت تو پتھروں کی ہتھیلیوں پر اگائے سبزہ۔ تیری عنایت تو پتھروں کی ہتھیلیوں پر اگائے سبزہ۔ کسی کا سورج طلوع کر دے، کسی کے حصے میں شام کر دے۔ کسی کا سورج طلوع کر دے، کسی کے حصے میں شام کر دے۔ کسی کا سورج طلوع کر دے، کسی کے حصے میں شام کر دے۔ اور ان دعائیہ کلمات کے بعد آئیے یہاں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے۔ میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر۔ دیکھیے میرا تعلق بھی، آپ جو خاص طور سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، میں آپ کو بتا دوں میری نانیحال پوری ملیح آباد کی ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے تھے اور مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ وہی ہے۔ میرا نانیحال پورا ملیح آباد ہے، تو آپ کو سلام کرتی ہوں، سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر۔ اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر، کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے۔ کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے، کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے۔ اب یہ شعر سنیے گا، شعر کہا ہے اس ناچیز نے، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر۔ اپنی بہنوں سے بھی داد چاہوں گی، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا۔ ارے واہ 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 واہ، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور سنیے گا یہ شعر بھی خاص طور سے کہ کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، تم تو نادان ہو تم نے ابھی دیکھا کیا ہے۔ واہ 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 واہ، کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو۔ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ کی سمجھ میں بات آ